بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ تو من شدم من تو شدم تو تن شدم من جا شدی تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 15واں پارہ سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورہ کہف کے اکثر حصے پر مشتمل ہے۔ ہم آج کی مجلس میں سورہ بنی اسرائیل کی صرف پہلی آیت پر، ایک ہی آیت پر بات کریں گے اور سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آخر میں وہ سنیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر کیا ہے جس کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے لے کر آپ کے گھر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور بیت المقدس سے آسمان دنیا تک، پھر 7ویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا تک کا تذکرہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی اور کوتاہی سے، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، جس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو ہم نے مبارک بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اسراء اور معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر ایک بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا، لیکن مشرکین مکہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کو سن کر، اس کو جانچ کر، آپ سے سوالات بھی انہوں نے کیے، پھر بھی ان کو یقین بھی ہو گیا کہ ہوا ہے، لیکن وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ جو اسراء اور معراج ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں آپ کے جسم اطہر کے ساتھ کروایا گیا ہے اور ایک ہی رات کے اندر کروایا گیا ہے۔ تفصیل میں نہیں بیان کروں گا ساری، کیونکہ وہ احادیث کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، صرف خلاصہ اس کا بیان کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو معراج اور اسراء ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ یہ حالت بیداری میں اور جسم اطہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں۔ اللہ نے بہت سی چیزیں اپنے نبی کو اس سفر میں کھائی ہیں، بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، تو وہ ان کا تذکرہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ بعض لوگوں نے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خواب کی بات ہے رویا کے لفظ سے، حالانکہ رویا عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن حبر الامہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتابہ، اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر سکھا دے۔ سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کی تفسیر مروی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہیا رویا عین اوریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھ کا دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دکھائے گئے ہیں۔ اور اس آیت کے جو لفظ ہیں اسریٰ بعبدہ، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب کی بات نہیں ہے، عبد روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے اور پھر سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کمال اللہ رب العالمین کا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے اندر اتنی چیزیں دکھا دے اور اتنا لمبا سفر کروا دے اور واپس پہنچا دے۔ یہ اگر کسی انسان کے متعلق ہو تو وہ تو شک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ ذات ہے جو سبحان ہے، جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سبحان کا لفظ پھر عبد کا لفظ، یہ دونوں اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج یہ حالت بیداری میں ہوا ہے اور آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ لوگ جو نہیں نہ مانتے وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث ہیں۔ حقیقت میں ان کا وہی نظریہ ہے جو ابو جہل اینڈ کمپنی کا نظریہ تھا، یہ ان کے ہی پیروکار ہیں۔ انہوں نے بھی انکار کیا تھا
کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ ایک رات کے اندر جو ہے نا اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آ جائے. وہ انہوں نے بھی نہیں مانا، اور یہ منکرین حدیث بھی وہ ابو جہل اینڈ کمپنی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، ان کے نظریے کو اپناتے ہوئے یہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو انہوں نے کی تھی. اور بعض لوگوں کا خیال ہے، یہ خیال بھی غلط ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. صحیح بخاری کی ایک ہی حدیث کا آپ حوالہ یاد رکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب گئے ہیں نا آپ جبریل امین کے ساتھ بیت المقدس سے آسمان دنیا پر، تو آسمان دنیا کے دروازے پر دستک دی ہے، تو وہاں کے دربانوں نے پوچھا ہے کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں انا جبرائیل. انہوں نے پوچھا وہ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا معیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد ہیں. ان فرشتوں نے پوچھا، وہ دربانوں نے، ارسل الیہ ہے، کیا اس کو رسول بنا دیا گیا ہے؟ کیا اس کو مبعوث کر دیا گیا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں نعم ارسل الیہ ہے، اس کی طرف پیغام وہی نازل کر دی گئی ہے، رسول بنا دیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر انہوں نے دروازہ کھول دیا. پھر ساتوں آسمانوں میں ایسے ہی دربانوں نے پوچھا تو یہ بتاتے گئے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ تو صریح نص ہے اس بات کی کہ یہ وحی کے پہلے والی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بعد میں راج ہوا ہے، اور یہ بات 100% غلط ہے جس نے پہلے کا نظریہ رکھا ہے. اور پھر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا سے اوپر جانا بھی ثابت نہیں ہے، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، صحیح چھوڑ کر ضعیف میں بھی نہیں ہے. یہ بھی لوگوں نے خام خواہ اپنے پاس سے بنا لیا ہے. تو سدرۃ المنتہا تک آپ گئے ہیں. خود علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کوئی ایسی حدیث کے ذخیرے میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے ہیں. تو بعض لوگوں کا خیال کہ وہ عرش عظیم پر پہنچ گئے اور اللہ رب العالمین سے معانقہ ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ تو من شدم من تو شدم تو تن شدم من جا شدی تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری. یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ یہ مبالغہ ہیں، غلو ہیں، جس سے اسلام نے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے روکا ہے مسلمانوں کو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے غلو کو اختیار کرنے سے روکا ہے. تو مسلمان اسی غلو کی راہ پر چل رہے ہیں، تو اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بنا دیتے ہیں. تو یہ معراج سدرۃ المنتہا تک ہے، اس سے اوپر جانا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے، کوئی اس کی سند نہیں ہے دنیا کے اندر. تو یہ معراج کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. جب آپ آئے اور آ کر آپ نے بتایا یہ، تو مشرکین مکہ نے تو بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں ایک ایسی دلیل مل گئی ہے جس دلیل کو بنیاد بنا کر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپوگنڈا کر سکتے ہیں. پہلے ہمارے پاس کوئی نہیں تھا اتنا بڑا ثبوت. یہ تو بہت بڑا ثبوت ہے، کوئی مانے گا ہی نہیں، اس کی بات ہو ہی نہیں سکتا ایسے. واقعی اگر بندہ خود چاہے تو نہیں ہو سکتا، لیکن رب العالمین کے لیے تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو نہ ہو سکتی ہو. یہ تو اللہ رب العالمین کی شان تھی. رب العالمین نے یہ سارا کچھ کروایا ہے. یہ معجزہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کروایا ہے. پھر جب انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا مشرکین مکہ نے کہ اگر کوئی کہے ایسا ہے تو آپ مانو گے؟ انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے ساتھی محمد یہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر 100% حق اور سچ ہے، گئے ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو نہیں سکتا وہ نہ گئے ہوں، سچ ہے، میں ایمان لاتا ہوں اس پر. تو اسی بنا پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق لقب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا. اور مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں اچھا اگر آپ گئے ہیں تو ہمیں مسجد حرام کے بارے میں معلومات بتائیں. انہوں نے مختلف چیزوں کو پوچھا. رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا. جو سوال وہ پوچھتے تھے آپ ایگزیکٹ وہی جواب دے دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس قدر اناد اور ہٹ درمی تھی کہ پھر بھی انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو پر ایمان نہیں لائے. اور اللہ نے ان کو دنیا میں برباد کر دیا، اور آخرت میں بھی ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. دنیا میں بھی ذلت و رسوائیاں ان کی مقدر بنی، اور آخرت میں بھی جہنم ان کا مقدر بنے گی. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی سمجھ کر آپ کی حقیقی معنوں میں اتباع کریں. اصل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے، آپ کی شان میں غلو کرنا، اور جہاں بات ماننے کا تذکرہ ہے وہاں اپنے بڑوں کی بات مان لینا، اللہ کے نبی کی بات کی تعویل کر دینا یا منسوخ قرار دینا، یہ تقاضا نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا، بلکہ اس کے منافی عمل ہے. تو
ایک تو یہ معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کا تذکرہ ہے، دوسرا سورہ کہف کا بیشتر حصہ سنا گیا ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں حسن درجے کی حدیث ہے کہ جو سورہ کہف کو جمعے والی رات کو یا جمعے والے دن پڑھے گا، اللہ رب العالمین اگلے جمعے تک اس کے لیے نور پیدا کر دے گا۔ تو اس کا بھی مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ پڑھنے سے نور پیدا ہونے کا مطلب یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو بصیرت عطا کر دیتا ہے، اور وہ بصیرت کی بنا پر اپنے دنیاوی اور سارے معاملات کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔